بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حسین پہلو بیان کریں گے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک کا ہم اہل سنت پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کرام کی عزت کرنے، ان کے عرس منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ اور رسول کی یاد میں گزرتی ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں اولیاء کرام پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے یہ قرآنی آیت ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر 11ویں پارے کی 12ویں رکوع میں فرمایا ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان حضرت سیدنا ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام ان کے گھر پر تشریف لائے اور ان الفاظ سے خوشخبری سے نوازا، اے ابو سہل، تمہارے گھر پر ایک ایسا بیٹا آیا ہے جو ولی ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ اس کی اولیاء کرام میں ویسی شان ہے جیسی میری باقی نبیوں میں شان ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی اور فرمایا کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کی خبر دی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین نام مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہے اور وہ غوث اعظم ہوگا اور ان کی پیدائش جیلان میں ہوگی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے سبب صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے اور جس طرح آپ ان کے واقع ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور باکرامت خاتون تھیں۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی میں سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھو جان، بھائی اور صاحبزادہ گان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ
بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاملات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ابھی سو جاتے ہیں، کچھ دیر بعد اٹھ کر عبادت کریں گے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں اور یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین اور بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت اور ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔